نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تعریفات و ثناء و محامد کے لیے ذات الہیہ اللہ رب العزت کی ذات ہی سارے سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ہمارے ہاں سزا کا لفظ اور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے کہ اسی کے لیے ساری تعریفات کاملہ ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہمارے حقیر عاجزانہ تحفے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہے، ایک تو نیت اللہ اور اس کے رسول کی قربت معیت کی ہو جائے، ان کی رضا کے لیے ہو جائے، اور زندگیاں ایسی سنوریں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور تعلیمات الہیہ اور تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تقریباً 6 دن بعد یا 7 دن بعد اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ نے 4 فرض 2 ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ تم قرآن کی تعلیم سے، میرے محبوب کے ہدایت نامے سے اور ان کے ذات گرامی قدر سے نکلنے والی نور کی کرنوں سے اپنے اندھیروں کو پھر سے اجالا اور منور کر سکو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 101 سورہ آل عمران ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جب تم پر میرا محبوب میری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اگر بظاہر میرے محبوب کی تلاوت والی آواز اگر بظاہر نہ بھی سن سکو تو دوسرا دوام تو قیامت تک ہے، اور پہلا دوام بھی اس طرح تلاوت قرآن کا ہے کہ جن مجالس میں تلاوت کلام رحمان پڑھا جائے، جہاں پر اس کے معانی بیان کیے جائیں، تعلیمات بیان کی جائیں، احکامات بیان کیے جائیں، معاملات ڈسکس کیے جائیں، انسانی شخصیت کی اندر رذائل اخلاق کی بیخ کنی کی جائے، حسن اخلاق کو اجاگر کیا جائے، صداقت کو، امانت کو، دیانت کو، سچائی کو، محبت کو، خلوص کو، نیت کو، تعلق کو، نسبت کو، غلامی کو، اطاعت کو جہاں پر اجاگر کیا جائے، جہاں بیان کیا جائے، تو وہ ساری مجالس بھی تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے تلاوت کرنے کی مجالس اور وہ محافل اور مرکز اور خطبات بن جاتے ہیں۔ ان کا بھی ادب اسی طرح ہے۔ اور پھر وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہ جملہ اتنا پیارا، میں اس کو قرآن کے اور بھی آیتوں سے بتاؤں گا کہ صرف یہاں پر یہ آیت استعمال نہیں ہوئی کہ پھر تم میں میرا رسول بھی ہے،
کہ تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، صورت دلبراں کی صورت میں اور سیرت کہکشاں کی صورت میں، ہر حوالے سے میرا حبیب موجود ہے۔ وفیکم رسول، تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اور پھر یہاں پر صرف یہاں استعمال نہیں ہوا، سورہ بقرہ شریف کے اندر آ جائیں دوسرے پارے میں، وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کیا بات ارشاد فرمائے، آئیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح اس نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام لیتا ہوں تاکہ یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ سورہ الحجرات شریف ہے، سورہ الحجرات شریف کی آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، اور کس محبت اور تعلق کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا مالک کریم نے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان مبارکہ کے اظہار کے لیے پھر اسی طرح قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں فیکم رسول، اس کا رسول موجود ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا۔ پھر یہ 3 مضامین کے بعد رب باری تعالیٰ نے کیا بتانا چاہا کہ تم میں اس کا رسول کیسے موجود ہے، کس طرح، کیوں موجود ہے، اس اظہار کے لیے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنی بات کی تو قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کا تخت شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب شاہ رگ کیا ہوتی ہے؟ شاہ رگ وہ سب سے بڑی آرٹری ہمارے اندر جہاں پر خون گردش کرتا ہے، اگر وہ آرٹری، وہ شاہ رگ کٹ جائے تو انسان میں جان اس طرح باقی نہیں رہتی، مگر جب کٹتی ہے تب جان باقی ہوتی ہے۔ اور حبیب کی بات آئی تو کہا حبیب کتنا قریب ہے، فرمایا النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب وہ کتنا قریب ہے؟ اپنی بات کی تو رب نے کہا شاہ رگ کٹ جائے تو شاہ رگ سے قریب ہوں۔ حبیب کی بات آئی تو کہا جان سے زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ باہر ہے، جان کہاں ہوتی ہے؟ جان کے چمڑی ہے، چمڑی کے اندر ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اندر گودا ہے، گودے میں جان ہوتی ہے۔ حبیب کی بات آئی تو جان سے زیادہ قریب، اپنی بات آئی تو شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ پتہ لگا اس کو عقیدہ، محبت اور چاہت کے رنگ سے دیکھا، اور جملہ کہوں گا شہد والوں کے انداز میں دیکھا۔ ٹھیک آ گئی سمجھنا؟ شہد والوں کے انداز میں دیکھا، زہر والوں کے انداز میں نہیں دیکھا۔ تو جب شہد والوں کے انداز میں دیکھا تو کیا پتہ لگا؟ کہا تم نے اپنے عقیدے کی شاہ رگ شرک کر کے کاٹ لی، مگر ابھی زندگی ہے، ابھی زخمی ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ اس کی مثال اور دیتا ہوں، آپ مرغی لیتے ہیں یا بکرا لیتے ہیں؟ بکرے پر جب چھری چلتی ہے تو کیا کٹتی ہے؟ شاہ رگ کٹتی ہے۔ جو شاہ رگ کٹتی ہے تو بکرا کیا کرتا ہے؟ تڑپتا ہے۔ تڑپتا بتاتا ہے ابھی جان ہے۔ کیا جان ہے؟ اور اگر جان ہی نہ ہو تو وہ تڑپے نہ تڑپے۔ رب نے کہا میری بارگاہ میں شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ اب وہی شرک کر کے خیال آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سیابی نہیں بنے ابھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پر ظلم کر کے حبیب تیرے پاس آ گئے، تیری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی طلب کی، استغفار طلب کیا۔
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرے حبیب تو نے بھی کہہ دیا مولا میرا ہے، اب میرا بننے آیا ہے، منگتا ہے، سوالی ہے، بھکاری ہے، اب یہ ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو رہا ہے یا پھر ایمان والا تھا رستہ بھول گیا پلٹ کر آیا ہے؟ دونوں صورتوں میں کیا ملے گا؟ رب نے کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، سونیا بس تو نے جو کہہ دیا، ادھر شرک تھا تو کہا شرک کی معافی نہیں ہے، مگر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو کہا ابھی بخشش کا دروازہ ہے، میرا حبیب ہے نا، اس دروازے سے آ جاؤ، شرک بھی معاف کر دوں گا۔ اب حضور کے دور میں جنہوں نے حضور کو تک کر کلمہ پڑھا، اب وہ صرف ایمان والے نہیں ہیں، ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابی ہو گئے۔ اور صحابیت نے، صحابی کو صحابیت کا درجہ کس نے دیا؟ عبادات نے، روزے نے، زکوٰۃ نے، حج نے، معاملات حسنہ نے نہیں۔ پہلے لمحہ پہلے تو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، مگر جب حبیب کو تکا اور ایمان لائے، جب پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک، سونے تو ہی ہے بس، محمد عبدہ و رسولہ، تیرا سونا ہونا بتاتا ہے کہ تیرا مالک کتنا سونا ہوگا، میں اس پر بھی گواہی دیتا ہوں، تیری رسالت کی گواہی، تیری غلامی میں آتا ہوں، پٹا گلے میں ڈالتا ہوں۔ اب رب نے کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، اس نے کیا کیا ہے؟ کہا بس وہ جو محبوب کے چہرے کا وظیفہ نہیں کیا، وہ جو یار کے چہرے کو تکا ہے، رب نے کہا یہ تکنا اس کو صحابی بنا گیا۔ اب یہ مشرک نہیں ہے، کلمہ گو ہو کر خالی ایمان والا بھی نہیں، بلکہ یہ صحابی ہے، کوئی غوث کتب ابدال قیامت تک بھی اس کے قدموں کی خاک۔ کیا وجہ؟ اور رب نے کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، وہ اللہ کو پالیں گے، اللہ کو۔ میں یہیں رک جاتا ہوں، میرا آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ گناہگار ہو مگر حضور کے دروازے پر آ جائے، لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کہتا میں مل لیتا ہوں اسے، قرآن ہے، توابًا رحیمًا، پھر توبہ کی خیر بھی دیتا ہوں، رحمت مصطفیٰ کا صدقہ بھی دیتا ہوں۔ ایسا بھی کوئی دروازہ دیکھا ہے جہاں پر بدکاروں کو بلایا جاتا ہو، آسیوں کو بلایا جاتا ہو، اور پنجابی کا مانگا اور سارے پیڑے میرے حل آ جاؤ؟ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت نے کیا نقشہ کھینچا، فرمانے لگے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ حضور کے مدینے کا سوالی تھا نا، زائر تھا، تو وہ جا کے کہتا ہے میں آپ نہیں آیا، سرکار نے بلایا اور مجھ مجرم کو بلایا، کیا گواہی ہے؟ کہ قرآن نے کہا جاؤ کا، سونیا تیرے پاس آ جائیں، جاؤ کا، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آقا کی محبت و ادب کا جو تعلق نظر آ رہا ہے۔ اچھا پھر واپس پلٹتا ہوں، اسی مثال کو واپس لیں، بھئی زخمی شارہ کو ہی تو بچنے کے چانس آ گئے، تو اگر جان ہی نہ ہو تو تڑپے گا۔ رب نے کہا سونیا شرک معاف نہیں کروں گا، ظلم عظیم ہے، مگر جو تیرا بن جائے گا اس کی معافی ہو گئی، اور جو مولا تیرے حبیب کی شان میں کمی کر جائے اس کا کیا کرے گا؟ آئیں میں اس پر بھی قرآن کی آیتیں دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ النساء لے لیں آپ۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے وہ سارا مضمون بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ کی طرف تو آتے تھے،
سرکار کی طرف نہیں آتے تھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے نا اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو قرآن کا لفظ ہے، میرے نہیں، رب نے اسے نفاق قرار دیا ہے، منافقت قرار دیا ہے، جو رب کی طرف تو آئے مگر رسول کی طرف نہ آئے، جو رب کی بات تو کرے مگر رسول کی شان کی بات نہ کرے، محبوب کی شانوں کا ذکر نہ کرے، محبوب کے شاہد ہونے کی بات نہ کرے، محبوب کے مبشر ہونے پر اصرار نہ کرے، محبوب کے نذیر ہونے کی بات نہ کرے، محبوب کے داعین الی اللہ ہونے کی بات نہ کرے، سراجم منیرہ ہونے کی بات نہ کرے، چہرہ والدعا کی بات نہ کرے، چہرہ واللیل زلفوں کی بات نہ کرے، علم نشرح کی بات نہ کرے، اس کے ذہن میں یہ سوال آ جائے شاید یہ کہیں غلو نہ ہو جائے، یہ کہیں اللہ کی بارگاہ سے ہم ہٹ نہ جائیں، اور یہ ذہنوں میں سوال اور حضور کی ذات کے بارے میں، عطا کے بارے میں، خیر کے بارے میں، وسیلہ کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، محبت کے بارے میں، تعظیم کے بارے میں، نسبت کے بارے میں کسی طرح اگر مشکوک ہو گیا، ان کے لیے یہ قرآن کھول کر اپنی بات کر رہا ہے، حبیب جو میری طرف تو آئیں مگر رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، حبیب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، یہ میری طرف تو آتے ہیں مگر تیری طرف نہیں آتے، اور جو حبیب تیری طرف نہیں آتا وہ میری طرف تو آئے تو میں اسے کہتا ہوں وہ منافق ہے، اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے، چونکہ ایمان ہوتا ہی درست تب ہے جب تیری طرف کا ہو کر میری طرف آتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رأیت المنافقون یصدون عنک صدودا، یہ حبیب آپ کی طرف آنے سے گریزاں ہیں، حبیب میری طرف آتے ہیں تیری طرف نہیں آتے، اور جو سونیا تیری طرف نہ آئے وہ میرا نہیں ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب اس پر میں ایک اور آیت آپ کو دیتا ہوں، قرآن سے نہیں ہٹیں گے ہم، قرآن سے نہیں ہٹنا، کو کس سے نہیں سنانے، ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ اب قرآن نے سورہ المنافقون ہے ہی منافقون، شروع کہاں سے کیا؟ کیا شروع کہاں سے کیا؟ منافق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق عملی ہوتا ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ منافق عملی کی تو مثال آقا نے خود فرما دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب ایمانت دار ٹھہرایا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالیاں نکالے۔ یہ تین، اس کے علاوہ چوتھی ایک اور بھی، عمومی یہ تین مشہور کیے جاتے، تو یہ تینوں ہیں۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا ساری بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر دیکھے کہ اس میں کتنی ہیں تو اتنا نفاق عملی کا اس کے اندر یہ برائی ہے، مگر منافق اعتقادی کے عقیدہ ہی منافقانہ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان سے ماننا مگر دل مطمئن نہ ہونا۔ کیا؟ پھر دوبارہ، زبان سے ماننا، ہاں ہاں یہ بڑی شان ہے، مگر دل کا مطمئن نہ ہونا، دل شک کا شکار ہونا، اور دل اس میں پتہ نہیں یہ وسیلہ درست بھی ہے کہ نہیں، یہ شفاعت درست بھی ہے کہ نہیں،
یہ حضور سے وسیلہ کے ذریعے حضور کا استغاثہ درست بھی ہے کہ نہیں؟ یہ شک کا بیج جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے. پتہ نہیں یہ نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. نعت پڑھنا قرآن و حدیث میں ہے بھی کہ نہیں؟ اس سے پوچھے گئی کیا حضور کی شان سراج ہے تو صحیح، مگر حضور کی اور بھی بڑے باتیں ہیں، بس یہی باتیں رہ گئی ہیں. جس کو محبوب کے زلف و رخسار کے سننے سے چہرہ کشادہ نہ ہو. آنے والا مہینہ، آنے والا مہینہ ربیع الاول میں ایسے کر کے فرق ہو جائے گا. کہیں بتیاں ہی بتیاں ہوگی، کہیں نیرا ہی نیرا ہوگا، ہیں؟ کہیں لائٹیں ہی لائٹیں ہوگی، کہیں نیرا ہی ہوگا. لائٹ والوں کو پتا ان کا نبی ہی نور ہے. بس اس سے آگے جملہ میری تربیت کے خلاف میں نہیں کہوں گا، بس اس سے آگے نہیں. میں یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں، میں تو اپنی محبت کا عقیدہ دیتا ہوں. ہمارا تو سب کچھ ہی وہی ہے. جب تک محبوب کے زلف و رخسار اور شان کا ذکر نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا. اور کوئی ہمارا طریقہ ہے. رب نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا تمہیں نبوت دوں گا، میرے سے وعدہ تو کرو. کہا کیا وعدہ؟ میرے سونے کی باتیں بتاتے رہنا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. بس تم نے آدم بتانا ہے. پتہ میری توبہ کیوں قبول ہوئی؟ مصطفیٰ کے صدقے. ابراہیم تم نے بھی بتانا ہے میری جو آگ گلزار ہو گئی، میرا حضور کا نور ہے مجھ میں، حضور کے صدقے. عیسیٰ تو نے بھی محفل میں اکٹھے کر کے کہنا ہے من بعد اسمہ احمد. اور میں مردوں کو زندہ ضرور کرتا ہوں مگر میری شانیں ابھی کم ہیں، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے. جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی مجھے بھی حاجت ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی میں نے نبی کی. یہ ہے سبحان اللہ. آج گل کسی اور پاسے ٹر پئی ہے. تو رب نے فرمایا قرآن پھر دوسری جگہ سورہ منافقون میں یہ آیت جو ہے رئیس المنافقین کے لیے اتری. زبان سے مانتا تھا، دل میں کھوٹا تھا. کیا؟ دل میں کھوٹا تھا، غلط یقین نہیں تھا. اس کو کسی نے کہا کہ جب وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جاؤ، اچھا اس سے پہلے جو آیت آئی وہ سننے والی ہے. فرمایا اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا حبیب جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں. مالک وہ تو شہادت دے رہے ہیں کہ ان کا دل نہیں ساتھ ہے، وہ دل کے کھوٹے اور مشکوک ہیں. ابھی انہیں میرے محبوب کی شانوں کو پتہ نہیں لگا. اور دوسری جانب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے کہا گیا جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تم جنگ پر نہیں جا سکے تو چلو جا کے معافی مانگ لو، بخشش طلب کرو. قرآن نے ہو بہو اس کے عمل کو قرآن نے بیان کیا. وہ میں آیت پڑھوں گا. اس نے ایسے سر جھٹک کر کہنے لگا میں نہیں جاتا. یہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں. اس کو امام طبری نے روایت کیا، امام کشاف نے روایت کیا، زمخشری شریف والوں نے، امام نصفی نے روایت کیا، امام بغوی نے روایت کیا، امام خازن نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، حوالہ دیا اس کا. کہنے لگا ایسے گردن میں نے نہیں جانا، میں ایمان لا چکا ہوں، ان کے کہنے پر زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں. اب کیا رہ گیا ہے کہ اب میں ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو نہیں کہا نا اس طرح،
ہم نے تو حضور کا نام ادب اور احترام سے، ہمارے پاس ادب کے سوا ہے کیا؟ جو لطف ادب سے ملنے کا ہے وہ خالی علم سے نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اب کیا کہتے ہو، میں ان کو سجدے کروں؟ اب یہ سوچ کہاں ملتی ہے خود ہی دیکھیں۔ میں اب سجدے کروں ان کو، میں سجدے کروں؟ یہ جب آیت اتری اللہ نے کہا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول تمہارے لیے مغفرت فرمائیں۔ کون مغفرت فرمائے؟ حالانکہ مغفرت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو حضور کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نا، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا، وہاں نہیں سنتا؟ کیا حضور کی بارگاہ میں جا کر تو پھر جا کے کہنا مجھے معافی مل جائے؟ پتہ لگا کوئی وجہ تو ہے، رب وہاں لے جانا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، وہ حضور کی شان دکھانا چاہتا ہے، اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا مغفرت طلب فرمائیں۔ تو یہ منافق گستاخی سے لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھٹک لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون، اور حبیب یہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، گریز کرتے ہیں، وہم مستکبرون، یہ تکبر کرتے ہیں۔ اور جو سونیا تیرے پاس آنے سے گریزاں ہے، تکبر کرتا ہے، اور تیری بخشش کے لیے تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرنے نہیں آتا۔ حبیب جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مر گیا۔ جب یہ مرا اللہ نے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، حبیب آپ نے اب تو نماز پڑھ لی، آئندہ ان جیسوں کی نماز بھی نہیں پڑھنی، وہ کوئی ہو۔ اچھا اب ایک دوران ایک بڑی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو وہ اپنے سر جھٹک لیتے ہیں۔ تو ایسے آج بھی کئی ذہنوں میں ہیں جو مکہ شریف جاتے ہیں مدینے نہیں جاتے۔ ہم سے بھی ایک بندے نے پوچھا، کہنے لگا مدینے جانا فرض ہے؟ کون سی آیت؟ میں نے کہا آیت تو بعد میں بتاؤں گا، جو آپ کا جملہ ہے میں اس پر اپنا جملہ تبصرہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا حج کرنا فرض ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا وہ فرض اس لیے فرض ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور اگر تم غلام ہو تو اپنے آقا سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ تمہیں تو حج مقبول ہونے کا پروانہ مل گیا ہوگا، ہمیں تو حضور نے کہا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جہاں پر حج کا اجر بھی ختم ہو جائے گا، بارگاہ رسالت کی شفاعت تبھی تو کام آئے گی، تبھی تو شفاعت مصطفیٰ کام آئے گی۔ جب حج کا اجر ختم ہوگا تو شفاعت کام آئے گی۔ بولیے، حج کا اجر ہوتا ہے نا، تو اجر ختم ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ سودا ہی مک جائے۔ رب نے کہا سودا ختم بھی ہو جائے تو سونے کے دروازے، ڈیوڑی کا جو منگتا بن گیا نا، اور ہم تو ان کے سگوں کے سگ۔ کس ڈیوڑی کا منگتا؟ جس ڈیوڑی پر شیخ عبد القادر جیلانی بھی کھڑے ہیں، صدیق اعظم حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے، عثمان غنی بھی کھڑے، مولا علی بھی کھڑے، حضور داتا صاحب بھی کھڑے، ہائے حضرت خواجہ اجمیر بھی کھڑے، جہاں کھڑا ہونا ہی شرف ہو جائے۔ میں نے کہا فرض تو نہیں، مگر یہ وہ فرض ہے جس کے بغیر کوئی فرض ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ رئیس المنافقین کے لیے آیت اتری، تو کس سے وفیکم رسول، تاکہ اب میں اس پر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ قیامت تک کس کی شریعت چلنی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علاوہ اگر کوئی دعوے دار آئے تھے، شاید آئیں گے، جو وہ 30 کے قریب دجالوں کا بڑوں کا ذکر آتا ہے، وہ جھوٹے کذاب نبی آئیں گے،
وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو ان کے کفر پر بھی شک کرے وہ بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، وہ بھی فارغ ہو گئے کہ پتہ نہیں ہے یہ سچائی ہو، یہ منع ہے۔ حضرت امام اعظم سے پوچھا، آپ سے پوچھا کہ بتائیں یہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے، کہا اس سے دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ بات ہی ختم، دروازہ ہی بند۔ امام اعظم جو ہوئے زیادہ حضوری والے ہیں نا، تو بات بھی اتنی عشق میں بڑھ چڑھ کر کی، کہا اس سے دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، بات ختم۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو قیامت تک شریعت بھی ان کی چلنی ہے، تو پھر قیامت تک رسالت کس کی چلنی ہے؟ تو رسالت میں زمانے کس کی رسالت کے انڈر آ رہے ہیں؟ رسالت محمدی کی۔ تو پتہ لگا جب رسالت ختم نہیں ہو رہی تو رسول بھی وفیکم رسول ہی ہوئے نا۔ جب رسالت ختم نہیں ہو رہی تو رسول ختم کیسے ہو سکتا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں ختم ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ منظر کون دیکھیں گے، خوش نصیب ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہے ہوں گے اور کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حدیث کے لفظ ہیں حضور کی قبر انور سے جواب آئے گا، وہ سنیں گے، جواب آئے گا، اور وہ جواب سرکار عطا کریں گے، ان کے سلام کا جواب۔ یہ سلام کا جواب دینا کیا بتاتا ہے؟ وفیکم رسول، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ہر زمانہ۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی سمجھتے تھے ہر زمانہ میرے آقا کا ہے۔ اور جو حضور کے اس حیات ظاہری کے دور میں آ گئے، ان کا عالم کیا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اب میں اس پر احادیث مقدسہ کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بس اسی پر اختتام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اطمع الجہنی وہ روایت کرتے اپنے والد سے، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو انصار میں سے ایک آدمی حضور سے ملا۔ دیکھیں یار کہ کتنے وہ لوگ قدر شناس تھے، ہم قدر شناس نہیں ہیں، نام لیوا ان کے ضرور ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں اپنے محبوب کی جھلک اور اتباع و اطاعت کی خیر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ مگر اچھے لوگ موجود ہیں تو زندگی کا یہ کاروبار اللہ چلا رہا ہے۔ اب اس انصاری کے واری جائیں، شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بی ابی امی و انتا، بی ابی و امی انتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک لمحہ اس شخص کی طرف اشارہ کیا، بس اتنا فرمایا، فاقہ، میں نے کھایا نہیں ہے کچھ۔ یہ تاجدار کائنات کا حال سنا رہا ہوں، فرمایا فاقہ ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا، تیز تیز چلتا ہوا وہاں سے نکلا، اپنے گھر آیا، گھر میں اسے کوئی چیز اپنے گھر بھی نہ ملی۔ وہ بنو قریظہ قبیلہ یہود کی طرف آیا اور ان کے باغ میں مزدوری کرنے لگ پڑا۔ مزدوری کر کے ایک فی ڈول پانی کے بدلے ایک کھجور مزدوری کر لی، یہاں تک کہ گود بھر کر اس نے مٹھی بھر کھجوریں جمع کر لیں اور پھر کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں لوٹا۔ آقا اسی جگہ موجود تھے،
اس نے وہ کھجوریں ساری کی ساری سرکار کے سامنے رکھ دیں. عرض کی حضور کھائیے نا, قبول کیجئے, غلام کی دعوت قبول کیجئے, کھائیے. آپ نے فرمایا کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے آپ کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا. حضور نے کہا مجھے لگتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو. ہائے 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 ہائے. کاش ہم بھی کوئی ایک دن کی کمائی صرف اس لیے کریں کہ اللہ رسول کے لیے کریں گے. کوئی پورے 30 دنوں میں سے ایک کمائی کا دن کو آج کا سارا خرچہ سرکار کے نام, اور سرکار کے نام کیا کریں؟ اپنے محلے اپنے علاقے کے ان لوگوں کو پہنچا دے چپ کر کے جن کا پتہ ہو کہ ان کے حالات عجیب ہیں. ہمیں لوگوں کے کپڑے تو نظر آ جاتے ہیں, کبھی پیٹ بھی دیکھا کرے بھرے ہیں کہ خالی ہیں. تو وہ جب یہ بات ہوئی حضور نے فرمایا لگتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. عرض کی حضور دعویٰ تو یہی ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ساتھ مجھے میرے رب نے مبعوث فرمایا ہے. حضور مجھے صرف اپنی ذات نہیں, اپنی ذات سے بھی زیادہ, اہل و عیال سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ آپ ہی تو ہے سب کچھ. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر مشکلیں آئیں گی, مصائب آئیں گے, کئی احد گزریں گے, کئی طائف آئیں گے. پھر سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ میری شرح ہے. کئی مشکلیں آئیں گی, فاقے آئیں گے, پھر ڈٹا رہ. اور فرمایا پس قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, دونوں میرے ساتھ محبت کرنے والوں کی طرف پہاڑ کی چوٹی سے پستی کی طرف گرنے والے سیلاب سے بھی زیادہ آتے ہیں. تو پھر میری محبت ہے تو پھر آزمائش بھی آئے گی. وہ گھبرائے گا تو نہیں؟ کہا نہیں گھبراؤں گا. کہا بس پھر ڈٹا رہے. پھر حضور کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا, عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ ختم کر رہا ہوں اس پر, قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا, تو نے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی سرکار اگر اعمال کی بات کرتے ہیں تو اعمال تو زیادہ نہیں ہے. اچھا سیابی اور بے نمازی ہوگا, روزہ دار نہیں ہوگا, حاجی نہیں ہوگا, کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضور جو کچھ بھی کر لوں مان مجھے اپنے اعمال پر نہیں آپ پر ہی ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تو پھر تو اللہ کے حبیب پھر محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس شخص سے محبت کرتا ہوگا قیامت میں. اب ہم سوچیں, ختم کر رہا ہوں, ہم سوچیں ہم مال سے محبت کرنے کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں, کاروبار کا یا ذکر کرتے ہیں, اولاد کا ذکر کرتے ہیں, یا ہماری مجالس میں جن سے محبت کا حق ہے اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. غور کریں ذرا, ہم دوڑائیں اپنی زندگی پہ نظر, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری زبان کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جن سے دعویٰ محبت ہے, جن کے وسیلہ اور شفاعت کا ہم سب کو مان ہے کہ ان کی شفاعت کے پلے کچھ نہیں, پلہ تو ہاتھ میں ہے. اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کرتا ہے, تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ غور کرنا ہے. جو کرتے ہیں وہ شکر کریں, جو نہیں کرتے وہ فکر کریں, کہیں ہمارے مال کے ساتھ ہمارا حساب نہ ہو جائے. رب کہے گا یہ مال سے محبت کرتا تھا, جا اس کے ساتھ جا. رب کہہ دے گا تجھے اپنا کاروبار پسند تھا نا, صرف میرے محبوب کا ذکر پسند نہیں تھا, تجھے جاؤ حشمت پسند تھا, کلاس پسند تھی, چیزیں پسند تھی, جا جس سے محبت کرتا تھا دنیا کو ساتھ لے جا پھر. اور جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اور جو حضور کے غلاموں سے پیار کرتے ہوں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ میں عمل والا رکھے. پھر میں عرض کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں.